السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ 14 فروری یعنی کہ ویلنٹائن ڈے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا نوجوان طبقہ اس کو مناتا ہے۔ عام طور پر یہ نوجوان بچے بچیاں اپنے گھروں سے موبائل اور ٹی وی کے ذریعے محبت کو سیکھتے ہیں۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں بھی محبت پیدا ہوتی ہے، اور والدین کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے، شریعت اسلامیہ اور دین کی تعلیمات سے دور رکھنے کی وجہ سے یہ اس بے حیائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس بے حیائی کا نتیجہ ویلنٹائن ڈے کی صورت میں ہمیں اور آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ 14 فروری ویلنٹائن ڈے کے آنے سے پہلے کافی اور ڈیز منائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر چاکلیٹ ڈے، پروپوز ڈے، روز ڈے جیسے دن منائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک مکمل ضابطۂ حیات شریعت اسلامیہ دی ہے، جس شریعت میں انسان کی کامیابی اور ناکامی دونوں کا تذکرہ ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں کامیابی عطا فرماتا ہے، عزتیں بھی عطا فرماتا ہے، اور قیامت کے دن اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بھی داخل فرمائے گا۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے حکموں کو پس پشت ڈال دیا، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں ذلیل و رسوا فرماتا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے حساب و کتاب فرما کر انہیں دہکتی ہوئی جہنم میں ڈال دے گا۔ ویلنٹائن ڈے مناتے کون لوگ ہیں؟ تو معلوم ہو کہ ویلنٹائن ڈے ایسے لوگ مناتے ہیں، ایسا نوجوان طبقہ مناتا ہے جو کہ آپس میں کوئی میاں بیوی کا رشتہ نہیں رکھتا۔ ایسے لوگ مغربی تہذیب کو فروغ دینے میں کافی اہم کردار ادا کرتے ہیں، جبکہ معلوم ہو کہ مرد اور خواتین دونوں اس بات پر غور کریں تو جہاں پر مغربی تہذیب نے انہیں اتنے سارے ڈیز دیے ہوئے ہیں، فلاں ڈے فلاں ڈے فلاں ڈے، اس میں آپ دیکھ لیں پورے سال میں کوئی میرج ڈے نہیں ہے، جو کہ مغربی تہذیب کا ایک کلچر ہے کہ ان کے ہاں شادیوں کو اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی کہ ناجائز تعلقات کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہی ہے کہ پورے سال میں آپ دیکھ لیں کوئی ڈے آپ کو میرج ڈے کے نام سے نہیں ملے گا، جو کہ اسلام کے تہذیب کے خلاف ہے، اور شاید دوسرے مذہب کی تہذیب کے بھی خلاف ہے کہ شادی سے پہلے ناجائز تعلق قائم کرنا یہ کہیں نہ کہیں عوام میں، معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ کی بات کریں پھر وہ تو اس کے بالکل سخت خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ حکم فرما دیں مردوں کو، جبکہ ایک آیت میں عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے جو کہ مردوں کے لیے حکم ہے، جس کا میں مجموعہ ترجمہ کروں تو اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ اے نبی آپ مسلمان مردوں اور عورتوں کو یہ حکم فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، یعنی وہ اپنی نگاہیں جھکا کر کے چلیں، کسی غیر محرم کی جانب وہ اپنی نگاہ کو نہ اٹھائیں، اور وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں، وہ اپنے پارسائی کی جگہ کی حفاظت کریں، اور یہ ان کے لیے سب سے زیادہ پاکیزگی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں جانتا ہے جو یہ کرتے ہیں، یہ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے جو یہ ناپاکی اور غلاظت کو پسند کرتے ہیں، بے شرمی بے حیائی کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے۔ جہاں پر اسلام نے مرد اور عورت کو نگاہ جھکا کر کے چلنے کا حکم فرمایا، ایک دوسرے پر نگاہ ڈالنے سے منع فرمایا، جبکہ حدیث میں موجود ہے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ اے علی، اگر کسی غیر محرم عورت پر انجانے میں نظر پڑ جائے، یا پھر کسی عورت کی انجانے میں کسی مرد پر نظر پڑ جائے تو یہ معاف ہے، لیکن دوسری نظر اگر اس پر ڈالی جائے یا پھر اس کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھا جائے تو یہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ فرمائے گا اور اس پر سخت عذاب بھی فرمائے گا۔ جہاں پر اسلام کی تعلیم اتنی روشن اور اتنی پرامن ہو، پھر وہاں پر کیسے ایک مسلمان کو اس بات کا خیال لانا چاہیے کہ وہ ویلنٹائن ڈے کو منائے؟ اور ایک روایت میں یہ موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس بات کی اجازت دی جائے کہ زنا کو عام کیا جائے، یعنی بدکاری کی اجازت دی جائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم بدکاری کی اجازت مانگتے ہو؟ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ بدکاری تمہاری والدہ کے ساتھ کی جائے، تمہاری بہن کے ساتھ کی جائے، تمہاری بیٹی کے ساتھ کی جائے، تمہاری پھوپھی تمہاری خالہ کے ساتھ کی جائے؟ تو اس نے نفی میں جواب دیا، یعنی میں اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ ان کے ساتھ یہ عمل کیا جائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے گھر والوں کے لیے اس بات کو ناپسند کرتے ہو
تو پھر جس کے ساتھ تم یہ عمل کرنا چاہتے ہو، یہ بدکاری عام کرنا چاہتے ہو، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی پھوپھی ہے، وہ بھی کسی کی خالہ ہے۔ تو اسلام کی تعلیمات ایسی ہیں کہ اگر انسان اس پر غور و فکر کرے اور اسے پوری دنیا میں رائج کر دیا جائے تو بے حیائی پوری دنیا سے ختم ہو جائے اور ہر طرف امن، چین اور سکون، شانتی ہی شانتی ہو۔ اب وہ لوگ جو ناجائز رشتہ رکھتے ہیں، جو کہ شوہر اور بیوی نہیں ہیں، بھلے وہ بدکاری کا کام نہ کرتے ہوں، صرف فون پر باتیں کرتے ہوں یا پھر وہ آپس میں ملاقات کرتے ہوں، خالی ملاقات کرتے ہوں، اس کے علاوہ وہ کوئی بھی عمل نہ کرتے ہوں، ایسے لوگوں کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں کہ ان کا زنا کسی کو چھونا، کسی کو پکڑنا ہے۔ یعنی جب دو غیر محرم ایک دوسرے کو چھوتے ہیں یا پھر ایک دوسرے کو پکڑتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں، تو یہ بھی ہاتھ کا پکڑنا اور یہ چھونا بھی حرام ہے کہ یہ ہاتھوں کا زنا ہے۔ جبکہ آگے ارشاد فرمایا، اور پاؤں زنا کرتے ہیں، یعنی اس کا چل کر کے جانا غیر محرم سے ملاقات کرنے کے لیے، اس سے ملنے کے لیے، تو یہ اس کی جانب قدم بڑھانا غیر محرم سے ملاقات کرنے کے لیے یہ بھی حرام ہے، اور یہ بھی زنا کے زمرے میں آتا ہے، بدکاری کے زمرے میں آتا ہے۔ اور آگے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منہ بھی زنا کرتے ہیں، یعنی منہ کا زنا یہ ہے کہ اس کو بوسہ لینا، اسے چومنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زنا کے زمرے میں رکھا۔ تو جہاں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھوں کا زنا اسے چھونا قرار دیا، پیروں سے اس کی جانب چل کر کے جانا یہ بھی زنا کے زمرے میں قرار دیا، اور فقط اس کے ہاتھوں کو چومنا یا پھر اس کے چہرے کو چومنا یہ بھی منہ کا زنا قرار دیا، تو شریعت اسلامیہ ان تمام چیزوں سے منع فرماتی ہے۔ اور یہ ویلنٹائن ڈے جو کہ بے حیائی اور بدتمیزی کو عام کرتا ہے، اسلام تو اس کے بالکل سراسر خلاف ہے۔ کسی غیر محرم کو چھونا، اسے ہاتھ لگانا کتنے بڑے عذاب کا باعث ہو سکتا ہے، انسان شاید اس کو اس حدیث پاک سے سمجھ سکتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی گھونپ دی جائے، یہ بہتر اور آسان ہے کہ وہ ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ یعنی کسی عورت کے چھونے پر اتنا بڑا عذاب دیا جائے گا کہ اگر انسان کو معلوم چل جائے تو وہ اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل یا لوہے کی سوئی گھونپ دی جائے، لیکن اس کو وہ عذاب نہ دیا جائے جو کہ عورت کو چھونے کے بعد اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بڑے شہروں میں شراب بھی کثرت کے ساتھ ویلنٹائن ڈے کے موقع پر پی جاتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن مجید میں حرام قرار دیا، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسم ہے میری عزت کی، جو بندہ شراب کی ایک گھونٹ پیے گا تو میں اسے اتنی ہی پیپ پلاؤں گا، یعنی زخم سے نکلتا ہوا پانی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے پلائے گا۔ اور فرمایا کہ جو بندہ میرے خوف سے، میرے ڈر سے شراب کو چھوڑے گا، یعنی جو ساری زندگی نہ پیے، یا پھر جس نے پیا تو پھر اس نے سچی توبہ کر لے کہ اب کبھی ہاتھ نہ لگائے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے حوض قدس سے پلائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ شراب کے بارے میں کتنے سخت وعید فرمائی کہ جہنمیوں کا جو پیپ ہوگا، جو ان کے بدن سے زخم سے جو نکلنے والا پانی ہوگا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پلائے گا جو لوگ دنیا میں شراب پیتے رہے، اور جن لوگوں نے شراب کو کبھی ہاتھ نہ لگایا، جنہوں نے کبھی شراب کو پیا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حوض سے پلائے گا اور اللہ تعالیٰ انہیں اس عزت سے نوازے گا۔ اور ویلنٹائن ڈے میں جو ایک بہت بڑی بے حیائی کی جاتی ہے وہ زناکاری ہے، بدکاری ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سختی سے منع فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یعنی تم زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ اور زنا کرنے والی اور زنا کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 100 کوڑوں کی سزا مقرر فرمائی ہے، یعنی دنیا میں جو یہ اس کام کو کرے، ناجائز تعلق قائم کرے، جو کہ شادی شدہ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے 100 کوڑوں کی سزا مقرر فرماتا ہے، اور جو شادی شدہ ہو پھر انہیں تو سنگسار کرنے کا حکم ہے، یعنی ان کو پتھر سے اتنا مارا جائے کہ وہ مر جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اتنی بڑی سزا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مقرر کر رکھی ہے، آخرت میں اس کی کیا سزا ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔ امام محمد بن احمد ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والے لوگوں کو شرمگاہوں کے ساتھ جہنم میں لٹکایا جائے گا، اور لوہے کی گرزوں کے ساتھ انہیں مارا جائے گا۔ جب وہ اس سزا سے بچنے کے لیے مدد طلب کریں گے اور گہار لگائیں گے تو فرشتے آواز دیں گے، یہ آواز اس وقت کہاں تھی جب تو ہنستا تھا؟
خوش ہوتا تھا اور اکڑتا تھا، نہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتا اور نہ اس سے حیا کرتا۔ اس قدر سخت ترین سزا دی جائے گی جس کو سوچنے کے بعد انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس گناہ سے محفوظ فرمائے، اور جو اس گناہ میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سچی توبہ کی توفیق فرمائے۔ ویلنٹائن ڈے سے جڑا ہوا ایک مسئلہ بھی سماعت فرما لے۔ ویلنٹائن ڈے والے دن اجنبی مرد و عورت کے مابین جو ناجائز محبت کا تعلق قائم ہوتا ہے اور آپس میں جو تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو تحفے لینا اور دینا، فقہاء کرام فرماتے ہیں یہ رشوت کے حکم میں داخل ہے، اس لیے ناجائز و حرام ہے۔ تحفہ لینا اور دینا یہ دونوں ناجائز و حرام ہیں۔ اگر کسی نے یہ تحائف لیے ہوں تو اس پر توبہ کے ساتھ ساتھ یہ تحائف اس کو واپس کرنا لازم ہے۔ چنانچہ بحر الرائق میں موجود ہے کہ عاشق اور معشوق آپس میں ایک دوسرے کو جو تحائف لیتے دیتے ہیں وہ رشوت ہے، ان کا واپس کرنا واجب ہے اور وہ ملکیت میں داخل نہیں ہے۔ لہٰذا ویلنٹائن ڈے کے موقع پر تحفے لینا اور دینا یہ دونوں ناجائز و حرام ہیں۔ اس کو اگر لیا ہے تو واپس کر دیں کہ یہ اس شخص کی ملکیت میں نہیں ہے جس شخص نے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان جیسے ناپاک رشتوں کے قریب جانے سے بھی محفوظ فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔